امام زمان کے نائب تھے، 4 گزرے نائب جو جاتے تھے ملاقات کرتے تھے، مسائل حل ہوتے تھے، بعد میں تو غیبت کبریٰ شروع ہوگی۔ تو بیٹھے تھے اور ہم میں اس وقت علی بن عیسیٰ القصری بھی تھا۔ فقام الی رجل فقال لو انی اريد ان اسالک شیئا، انہوں نے اٹھ کر نائب امام سے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فقال له سال ما بداک، انہوں نے کہا جو تیرے دل میں پوچھ رہا، کئی مسئلے حل ہوں گے۔ آج کی محفل میں یہ روایت سے کتنے الجھنے ہیں تو دور ہوں گی۔ فقال الرجل اخبرنی الحسین بن علی علیہ السلام اہو ولی اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین بن علی علیہ السلام اللہ کے دوست تھے؟ کہا نام، انہوں نے کہا اللہ کے دوست۔ قال اخبرنی ان قاتل لعنہ اللہ و عدو اللہ، ان کے قاتل کے بارے میں اللہ اس پر لعنت کرے بتاؤ کہ اللہ کا دشمن تھا؟ کہا نام۔ یہ سوال ویسے بھی پریشان کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے آج درس دے وہ بھی جیتا کہ اس دنیا میں صورتحال یہ کہ اللہ کا بندہ تو اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہا ہے اور بے ایمان تخت پر بیٹھا ہوتا۔ اب پریشانی تو ہوتی۔ سوال بھی اس نے کیا کہ کیا حسین اللہ کے دوست نہیں تھے اور قاتل دشمن نہیں تھا؟ کہا نام ہاں۔ قال رجل فاری یجوز ان یسلط اللہ عز وجل عدوہ ولا ولی، اس نے کہا تو نائب امام سمجھا کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے دوست پر مسلط کر سکے؟ دوست ہار گیا، اس کا سر نیزے پر چڑھ گیا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دی اور دشمن نے خوشیاں منائیں۔ جواب دے۔ فقال ابو القاسم قدس اللہ روحہ افهم عنی ما اقول لک، نائب امام نے کہا اب اچھی طرح میری بات سن لے، سمجھ آ جائے گی۔ اعلم ان اللہ تعالیٰ لا یخاطب الناس بمشاہدۃ العیان ولا یشافہم بالکلام، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آمنے سامنے آ کر بات نہیں کرتا، نہ ان پر اپنی وحی نازل کرتا۔ اس کا یہ طریقہ نہیں کہ سامنے آ جائے کہ کو بتاتا پھرے۔ ولیکن جلت عظمتہ یبعث الیہم من اجناس و اصناف بشرا مثلہم، اب یہ بشریت کا مسئلہ بھی لوگوں نے نزاعی بنا دیا۔ پڑھیں امام کے نائب کی بات، وہ کہتا بشر نہ آتے نبی یا رسول تو دین تباہ نہ ہو جاتا۔ فرمایا اللہ سامنے نہیں آتا اور اب وہ بھیجتا ہے ان لوگوں کو جو انہی کی جنس میں سے ہوتے ہیں، انہی کی قسم میں سے ہوتے ہیں، بالکل بشر ہوتے ہیں۔ وَلَوْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا مِّنْ غَيْرِ صِنْفِهِمْ وَصَوَرًا مِّنْ نَفَرُوا وَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ، اگر وہ کسی اور جنس میں سے بھیج دیتا تو لوگ نفرت کرتے اور ان سے دین کبھی بھی نہ سیکھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ نیکیاں کرتا تو ہم کیا کریں، یہ نور ہے کر گیا نیکیاں ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ انہی سے بھیجتا ہے تاکہ قیامت کے دن کو کیا میں نہیں کر سکتا تو ان میں سے کھڑا کر دے کہ یہ بشر نہیں تھا، اس نے نہیں یہ کام کیا، تم کس بہانے سے کہتے ہو کہ میں؟ امام کے نائب نے فرمایا اللہ خود نہیں آئے گا، بشروں میں سے رسول بھیجے گا تاکہ لوگ سمجھیں ہم میں سے ہے۔ جب یہ کر سکتا یہ تکلیف ہے مالا یطاق نہیں، ایسے حکم نہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں، ہم اگر نہیں کریں گے مجرم ہوں گے۔ فلما جاؤہم، اب ثابت بھی کرنا تھا کہ بشر تو اس لیے بنائے کہ نمونہ بنے، کام لوگ کر سکے کہ ہماری طرح یہ بھی کرتا، مگر دوسری طرف کو امتیاز بھی ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ کس طرح ہم مانے کہ یہ رسول ہے اللہ کے، یہ تو ہماری طرح کے جیسے کافر صرف یہی دیکھتے تھے ہماری طرح کے، دوسرا پہلو نہ دیکھ سکے ہیں واقعی ہماری طرح کے، اس بار نمونہ بننا، مگر ساتھ کوئی ایسا نشان بھی ہونا چاہیے نا جس سے پتہ چلے کہ اللہ نے بھیجا۔ تو فرمایا جب وہ آئے وہ کانوا من الانس، اور لوگوں کی قسم میں تھے، یاکلون الطعام، کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی پھرتے تھے۔ قالوا لم انتم مثلنا لا نقبل منکم حتی تاتونا بشیء نعجز من ذلک بصر، تو جس طرح اگر بشر نہ ہوتے تو ایمان والے لوگوں کے لیے اس وار نمونہ نہ بن سکتے، وہ کہتے وہ تو مخلوق ہی دوسری ہے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں ان جیسا، دین تباہ ہوتا، سنت اور اسوہ پر عمل کیسے ہوتا، اور اگر فرق نہ ہوتا تو لوگ کیوں مانتے کہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے اس کو ہم رسول اور امام مانیں؟ فرمایا لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، تم تو ہماری طرح کے ہی کھاتے پیتے چلتے، جب تک کوئی ایسی چیز نہ پیش کرو جس سے ہم عاجز آ جائیں۔ اے معجزے کی بھی اب نام ضرور پیش کر رہے نائب۔ فَنَعْلَمَ أَنَّكُمْ مَخْصُوصُونَ دُونَنَا بِمَا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، ایسا کام کر کے دکھاؤ جس پر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بشر تو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کام ہوتا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْمُعْجِزَاتِ الَّذِي يَعْجُزُ الْخَلْقُ، بشریت کا مسئلہ حل ہوا کہ نمونہ بننا ہے، دوسری جنس میں ہوگا اسی وقت بیریئر کھڑا ہو جائے گا کہ امت نہیں یہ کام کر سکتی، وہ تو اور تھے تم کر سکتے، اور باقی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اور تھے عمل نہیں کر، ان کا پہلا حوالہ یہ کہ حسین عمل کر گیا ہم کر سکتے۔ بشریت کس لیے ہے کہ اللہ کھڑا کرے کہ تمہاری طرح کا نہیں، کیوں نہیں کرتے، اور معجزے اس لیے ہیں کہ پہچان ہو کہ اللہ کی طرف سے ہونے کا نشان کیا، تو اللہ نے ایسے معجزات دیے جس سے مخلوقات عاجز آ گئی۔ فَمِنْهُم مَّن جَاءَ بِالطُّوفَانِ بَعْدَ الْإِنذَارِ وَالْإِنذَارِ فَغَرَقَ جَمِيعُ مَن طَغَىٰ وَتَمَرَّدَ، نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ایسا طوفان آیا
کہ انہوں نے جب حجت تمام کر دی، سمجھا دیا، لوگ نہیں مانے، ایسا طوفان کہ جتنے سرکشر باغی سے تباہ ہو گئے۔ حالانکہ وہاں امکان ہی نہیں تھا طوفان کا، کشتی بنا رہے تھے، ٹھٹھے کرتے کہ یہاں ریت کے ٹیلوں پر آئے گا طوفان، آ گیا معجزہ۔ وَمِنْهُم مَّنْ أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَكَانَتْ لَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے جلایا نہیں، ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی بن گئی، نشان بن گیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخْرَجَ مِنَ الْحَجَرِ الصَّلْبِ النَّاقَةَ، اور ایک پیغمبر کو معجزہ دیا کہ انہوں نے کہا یہ سخت چٹان جو ہے اس میں سے اونٹنی نکال کر دکھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال دی اللہ کے حکم سے۔ وَأُخْرَى بَاجَرَ مِنْ زَرْعِهَا لَبَنٌ، اور اس کے تھنوں میں سے دودھ بھی بہہ گیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ فَرَقَ الْبَحْرَ وَفُجِّرَ لَهُ مِنَ الْعُيُونِ وَجُعِلَ الْعَصَا الْيَابِسَ سَوًّا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، ان کا عصا خشک جو تھا وہ سانپ بن گیا۔ تلقف ما یافکون، جو لوگ جادو لائے اس کو نکل گیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَبْرَأَ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيَا الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے آئے جنہوں نے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، مردے زندہ کی، عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَأَنبَأَهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ، یہ توازن ہے کہ بشر ہونا بھی لازم ہے، فرق ہونا بھی لازم ہے، کہ پہچان تو سکیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ کھاتے تھے اور اپنے گھروں میں چھوڑتی بھی ہوتے۔ وَمِنْهُم مَّن شَقَّ لَهُ الْقَمَرُ، وہ بھی آئے پھر جن کے لیے چاند پھٹ گیا۔ وَكَلَّمَتْهُ الْبَهَائِمُ مِثْلَ الْبَعِيرِ وَالذِّئْبِ، اور اونٹ نے اور بھیڑیے نے ان سے کلام کیا، رسول کریم علیہ السلام کیا وغیرہ ذلك۔ فَلَمَّا أَتَوْا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَعَجَزَ الْخَلْقُ مِنْ أُمَمٍ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اب وہ مسئلہ حل ہوگا کہ کیوں پھر اللہ کے نیک بندوں کو یہ حال پیش آیا کہ وہ پھر دشمنوں نے ان پر غلبہ حاصل کیے، ٹکڑے کر دی، لائے یہاں کہ بشر ہونا لازم تھا، ان کے طریقے پر لوگ عمل کر سکے، سنت پر، فرق معجزات کا ہونا لازم تھا، پہچان ہو سکے اللہ کی طرف سے۔ مگر اب ایک خطرہ تھا جو ہو گیا کہ معجزے دیکھ کر لوگ سمجھیں یہ سب کچھ آپ ہی کرتے، یہ تو خدا ہی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ کیا، جب مخلوق ان جیسے معجزے لانے سے عاجز آ گئی، کان من تقدیر اللہ جل جلالہ ولطفہ بعباد الحکمت ان جعل انبیاء محاذ المعجزات فی حال غالبین و اخری مغلوبین و فی حال قاہرین و اخری مکروہین۔ میں نے بہت پڑھا مگر اس روایت سے بہتر روایت میرے سامنے نہیں آئی کہ بشریت بھی سمجھ آ گئی اس کا فلسفہ، بشر نہیں ہوگا تو لوگ اسی وقت کہیں گے ہم نہیں ان طریقوں پر عمل کر سکتے، معجزات نہیں ہوں گے پہچان نہیں ہو سکے، اور اگر معجزے رہیں گے لوگ خدا بنا لیں گے کہ خدائی ان کے پاس۔ تو فرمایا جب لوگ ان جیسے معجزے نہ لا سکے تو اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مہربانی اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے ان معجزات کے ساتھ اپنے انبیاء کو کسی حال میں غالب کیا اور دوسری حالت میں مغلوب کر دیا۔ کہ خدائی ہوتی تو یہ کیوں ہوتا؟ بدر میں فتح، احد میں شکست، سر مبارک زخمی، دندان مبارک شہید، وقاہرین، کبھی جیت گئے کبھی ہار گئے، وفی حال قاہرین وقرا مقہورین، کبھی جیت رہے ہیں کبھی ہار رہے ہیں۔ ولو جعلہم اللہ عز وجل فی جمیع احوالہم غالبین وقاہرین، اگر ہر حال میں اللہ انہیں غلبہ ہی دیتا جاتا اور وہ جیتے جاتے، ولم یبتلہم ولم یمتحنہم، نہ ان کو امتحان میں ڈالتا اور ان کی آزمائش نہ کرتا، لاتخذ الناس آلہۃ من دون اللہ، لوگ اللہ کے سوا ان کو خدا بنا لیتے، ان مصیبتوں کے باوجود نہیں، بعد آئے پھر تو بالکل ہی بنا لیتے کہ یہ خدا ہی تھے تو تبھی انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وَلَمَا عُرِفَ فَضْلُ الصَّبْرِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحْنِ وَالِاخْتِبَارِ، اور نہ ان کے صبر اور ان کے امتحان کا پتہ چلتا کہ مصیبت آنے پر انہیں کیا صبر کر کے دکھایا۔ وَلَٰكِنَّهُ جَعَلَ أَحْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ كَأَحْوَالِ غَيْرِهِمْ، اللہ نے جیسے دوسری مخلوق کا حال کیا ہے یہی حال ان کا کیا، کبھی جیتے کبھی ہارے، لِيَكُونُوا فِي حَالِ الْمِحْنَةِ وَالْبَلْوَىٰ صَابِرِينَ، کہ تکلیفیں آئیں تو صبر کریں، وفی حال العافیت والظہور علی اعداء شاکرین، اور جب تندرستی اور غلبہ ہو تو شکر گزار، ایک موقع پر صبر ایک موقع پر شکر۔ وَيَكُونُوا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ مُتَوَاضِعِينَ غَيْرَ شَامِخِينَ وَلَا مُتَكَبِّرِينَ، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھک کر رہیں، نہ اکڑیں اور نہ تکبر کریں۔ نبی اور امام وَلِيَعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَٰهًا هُوَ خَالِقُهُمْ وَمُدَبِّرُهُمْ، اور لوگ یہ جان لیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ان سے اوپر ہے، ان کا بھی ایک الہ ہے جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کا فَيَعْبُدُوهُ وَيُطِيعُوا رُسُلَهُ، نتیجہ یہ نکلے کہ بعض لوگ اللہ کی کریں اطاعت، رسول اور امام کی کریں، ان کی اطاعت کریں، حکم مانے، پوجا نہیں، پوجا صرف خدا کی۔ وَتَكُونُ حُجَّةُ اللَّهِ ثَابِتَةً عَلَىٰ مَن تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِيهِمْ وَادَّعَىٰ لَهُمُ الرُّبُوبِيَّةَ، اور جو بعد میں بکے کہ امام کے سب کے پاس ہی آپ پہ اختیار تھا، پھر کیا اختیار تھا، سر ریزے پر چڑھ گیا، بہنیں بازاروں میں کما دیجیے، شرم کرو،
جان بوجھ کر یہ کروایا، خود